الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ اہم چیز ایمان ہے، اور ہمارے اور آپ کے پاس بھی سب سے بڑی دولت جو ہے، سب سے عظیم دولت جو ہے وہ ایمان ہے۔ آج کے وقت میں بھی دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے اپنے جذبے عبودیت کی تسکین کر رہے ہیں۔ جو ایک جذبہ پایا جاتا ہے انسان کے اندر کہ کوئی خدا ہو اور ہم اس کے بندے ہیں، اپنے اس جذبے کی تسکین کے لیے کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی درختوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی سورج اور چاند کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی جانوروں کے سامنے جھک رہا ہے۔ ایسے میں اگر ہمارے اور آپ کے پاس ایمان ہے اور جذبہ عبودیت کی تسکین کا جو صحیح طریقہ ہے کہ الہ کو کس طریقے سے مانا جائے، اللہ کو کس طریقے سے مانا جائے، وہ چیز اگر ہمارے پاس ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ اللہ نہ کرے اگر ہم بھی کسی ایسی جگہ ہوتے، کسی ایسے گھر میں ہوتے کہ ہم بھی کہیں درختوں کی پوجا کر رہے ہوتے، جانوروں کو مان رہے ہوتے، اس کو خدا مان رہے ہوتے، اس کو خدا مان رہے ہوتے، تو سوچیں کہ یہ ہماری کس قدر بڑی بدنصیبی ہوتی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ کرم، احسان اور شکر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یا اسی طریقے سے جن لوگوں نے اس طرح کے گھر میں، خاندان میں آنکھیں کھولیں اور بعد میں وہ اپنی جستجو سے، اپنے مطالعے سے، اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنی سمجھ کا استعمال کر کے ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو ان سے بڑا بھی خوش نصیب کوئی نہیں۔ ہمیں تو خاندانی طور پر ایمان مل گیا، اس گھرانے میں آ کے کھولی، لیکن جن لوگوں کو ماحول بھی وہ ملا کہ جہاں سینکڑوں خداؤں کو مانا جاتا ہے بلکہ سینکڑوں خداؤں کے سامنے جھکا جاتا ہے، ایسے گھر میں وہ پروردہ ہوئے، پرورش پائی، اور اس کے باوجود وہ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے یا اپنی سمجھ بوجھ کا استعمال کر کے اگر وہ ایمان کی طرف آ گئے اور ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے تو یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایمان کے تعلق سے، آپ دیکھیں کہ ایمان یہ کتنی بڑی دولت ہے جس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے، کہ ہمارے پاس جو یہ دولت ہے یہ اللہ کا کس قدر احسان ہے، کتنی بڑی چیز ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے۔ اگر احساس ہوتا تو اس کا شکریہ ادا کرتے، لیکن اس ایمان کا ہمیں احساس نہیں ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اس کا احساس نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی. ویسے ہمارے اور آپ کے لیے جو قسم کھانا آیا ہے وہ کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی. کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، ماں باپ کی قسم نہیں کھا سکتے، اپنے سر کی قسم نہیں کھا سکتے، کسی دوسرے کے سر کی قسم نہیں کھا سکتے کہ بھئی تمہارے سر کی قسم. یہ ساری قسمیں حرام ہیں. اپنی گردن پکڑ کر قسم نہیں کھا سکتے. دیکھا نا بعض لوگ بچے خاص کر یوں کر کے گردن پکڑ کر کہتے ہیں کہ سچ بول رہا ہوں قسم سے. تو اپنی شہرک کی، اپنی گردن کی قسم نہیں کھا سکتے. قسم جو جب بھی کھانی ہوگی تو قسم کس کی کھانی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی. من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جسے قسم کھانی ہو تو وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے یا پھر وہ خاموش رہے، قسم نہ کھائے، ایسے ہی بولے. لیکن اگر قسم کھانی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے. تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائیں. لیکن اللہ رب العالمین کیونکہ مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے اختیارات اس کے پاس ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. فعال لما یرید. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے. لہذا قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں ہی میں سے بعض چیزوں کی قسم کھائی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مختلف چیزوں کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی. لیکن منشا اور مقصد ایک ہی ہے. ہمارا اور آپ کا مقصد قسم کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنی بات میں وزن پیدا کرنا. اللہ رب العالمین کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے قسم کھانے سے کہ اپنی بات میں مزید وزن پیدا کرنا. یوں تو اللہ کی بات ہے تو وہ وزندار ہے ہی، لیکن اس میں اور تاکید پیدا کرنا کہ یہ چیز انتہائی اہم ہے. تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی زمانے کی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اچھا، اب اس میں بھی بعض علماء نے نقطہ نکالا ہے کہ اللہ نے قسم کھائی زمانے کی، عصر کا لفظ استعمال کیا. زمانے کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. الدہر، یہ بھی زمانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. هل اتی علی الانسان حین من الدہر، زمانے کے لیے آتا ہے. لفظ زمان، یہ بھی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور لفظ عصر، یہ بھی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ان تمام الفاظ میں ایک لطیف فرق یہ ہے، باریک فرق یہ ہے کہ عصر کا مطلب زمانہ، اور اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ ایسا زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے. دہر کے معنی زمانہ، زمانے کے معنی بھی زمانہ، عصر کے معنی بھی زمانہ. لیکن اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ وہ زمانہ کہ تیزی سے گزر رہا ہے. عصر کی نماز کے وقت کو عصر کا وقت کہتے ہیں نا. عصر کی نماز، اس کے بعد مغرب تک کتنا وقت رہ جاتا ہے؟ تیزی سے گزر جاتا ہے نا. فجر سے لے کر ظہر تک دیکھیں کتنا وقت ہوتا ہے. ظہر سے عصر تک بھی زیادہ رہتا ہے. اچھی خاصی نیند کر لیتے ہیں پوری آپ. مغرب سے عشاء تک بھی رہتا ہے، عشاء سے فجر تک. لیکن عصر سے مغرب تک کا وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے. تو وہ عصر کا وقت ہوتا ہے. تو عصر میں ایک باریک اشارہ یہ پایا جاتا ہے کہ ایسا وقت یا ایسا زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی اور یہ اشارہ دیا کہ اے انسان، یہ زمانہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. لہذا اس وقت پر، اس زمانے پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وقت ہمیشہ رہے گا یا مجھے یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ملی ہے. نہیں، یہ زمانہ گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، لہذا تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اب یہاں پر بھی اگر ہم عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے جملے میں مزید تاکید پیدا کی. انا کا استعمال کیا.
ان الانسان لفی، لام زبر اللہ کا استعمال کیا. یہ گرامر کا معاملہ ہے، آپ ہماری اور آپ کی سمجھ میں شاید نہ آئے. جو عربی جاننے والے ہیں عالم یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں اور جو علماء ہیں وہ، لیکن عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. لیکن اتنا سمجھیے بس کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بات کہنے سے پہلے تاکید کی، وزن پیدا کرنے کے لیے کئی مہریں لگائیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العالمین نے اپنی بات کو پختہ کیا اور خوب پختگی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. اب دنیاوی اعتبار سے وہ کتنے بھی فائدے میں ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ کتنے بھی ترقی میں ہو، دنیاوی اعتبار سے انہوں نے کتنا بھی مال کمایا ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی عالیشان عمارتوں میں رہتے ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ چمکتی ہوئی گاڑیوں میں سفر کرتے ہو، دنیاوی اعتبار سے ان کی ایک خاص شان و شوکت ہو، انہیں بڑے عہدے اور منصب ملے ہوئے ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، یہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لی، کتنی بھی ترقی کر لی، کتنا بھی مال کما لیا، عالی شان عمارتیں تعمیر کروا لیں، کتنا بھی پڑھ لکھ گئے، کتنے بھی اونچے ہو گئے، لیکن گھاٹے میں ہے، خسارے میں. اور آپ خود دیکھیے کہ انسان بڑی سے بڑی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، بڑی سے بڑی تعلیم، اور وہ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی فیلڈ میں بڑے بڑے لیکچر دیتا ہے، اور دوسری طرف اس کا معاملہ کیا ہے کہ اتنا سا پتھر ہے اس کے سامنے جھکا پڑا ہے، اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے. جو ٹھوکروں میں رہتا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے ٹھوکروں میں تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں، بلی گزر جائے اس سے ڈر رہا ہے، اس سے خوف زدہ ہے، تو پھر اس کی پڑھائی کا، اس کی تعلیم کا کوئی فائدہ؟ جب اس کے پاس ایمان کی اتنی سی رمق نہیں ہے، جب اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی اتنی سی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کیا چیز خدا ہو سکتی ہے اور کیا چیز خدا نہیں ہو سکتی، یہ معبود ہونے کی حقدار ہے یا معبود نہیں ہو سکتی، جب اتنی سی فرق کرنے کی اس کے پاس اتنی سی صلاحیت نہیں ہے، تو کاہے کا اس کے پاس علم، کس بات کی اس کے پاس سمجھ بوجھ، اس کی شان و شوکت، اس کے عہد و منصب کا کیا فائدہ، اس کے مال و دولت کا کیا فائدہ، اس کی حیثیت نے، اس کے حسب نسب نے اسے کیا فائدہ پہنچایا. لہذا گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اگر اتنی سی بات وہ نہیں سمجھ سکا. اللہ رب العالمین اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ ہوں، انہوں نے کتنی ہی ترقی کی ہو، وہ بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو، انہوں نے کتنا بھی مال کمایا ہو، وہ عالی شان محلات میں رہنے والے ہو، انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو، لیکن سارے کے سارے اللہ فرماتا ہے خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. انجینئر گھاٹے میں، ڈاکٹر گھاٹے میں، شاہ گھاٹے میں، دولت مند گھاٹے میں، کوئی بھی ہو، اللہ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے خسارے میں ہے، سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں. اب اللہ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو الگ کیا. سارے انسانوں کو پہلے اللہ نے گھاٹے میں بتا دیا، خسارے میں بتا دیا. ایمان کی قدر دیکھنا میرے بھائیوں، ایمان دولت کتنی بڑی ہے، ایمان دولت کس قدر عظیم ہے. اللہ فرماتا ہے سب کو گھاٹے میں بتانے کے بعد، روئے زمین پر بسنے والے جتنے انسان اب تک آئے اور قیامت تک جتنے آئیں گے، اللہ نے پہلے سب کا تذکرہ فرما دیا گھاٹے میں ہے. پھر اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے. مطلب یہ ہے وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے. ایک شخص عالی شان محل میں رہتا ہے، اس کے ایک اشارے پر فوجی، کرنل، پولیس سارے کے سارے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں،
بڑا عہدہ اور منصب ملا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اور ایک شخص جھوپڑی میں رہتا ہے، کچے مکان میں رہتا ہے، کسی طرح روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے. تو یہ جھوپڑی میں زندگی بسر کرنے والا، یہ غربت اور مفلسی میں زندگی گزر کرنے والا، یہ میلے کچیلے کپڑوں میں رہنے والا، یہ ٹاٹ اور چٹائی پر بیٹھنے والا، یہ زمین پر سونے والا، اللہ فرماتا ہے یہ منافع میں ہے، یہ فائدے میں ہے اس شخص سے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی نگاہوں میں اس کی حیثیت ہے. الا الذین آمنوا. اندازہ لگائیں کہ ایمان یہ اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، جس کا ہمیں اور آپ کو احساس نہیں. ایمان یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے، اس روئے زمین پر جب تک ایک بھی شخص ایمان والا رہے گا، اللہ رب العالمین قیامت قائم نہیں فرمائے گا. اندازہ لگائیں ایمان کتنی بڑی دولت ہے. پوری دنیا میں جب تک ایک بھی ایمان والا نہیں رہے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، قیامت نہیں آئے گی. ایک شخص بھی، اس ایک شخص کی اللہ کی نگاہوں میں اس قدر اہمیت کہ اس ایک شخص کی وجہ سے پوری دنیا قیامت سے بچی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ قیامت قائم نہیں فرمائے گا. اور جب اس روئے زمین پر اہل ایمان سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ بچے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، تب قیامت آ جائے گی. وہ اپنے وقت مقررہ پر آئے گی، لیکن حالات ایسے بن جائیں گے کہ اہل ایمان سارے کے سارے ان کی موت ہو جائے گی، اور پھر اس روئے زمین پر ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں بچے گا، ایک بھی شخص ایمان والا نہیں بچے گا، تو قیامت آئے گی. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی اس دولت کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت سے نوازا ہوا ہے، اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اولاد آدم کو ایمان سے نواز، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. دوسری دولت میرے بھائیوں، ایک تو ہوئی ایمان. ایمان کے بعد ایک اور دوسری دولت اخلاص. ایمان کے بعد اگر اخلاص مل جائے تو یہ بھی اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے. اخلاص، کیونکہ جب انسان کے پاس ایمان ہوگا تو اب اس کا ایمان اس کو عمل کرنے پر ابھارے گا، لیکن اس کے عمل میں اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کا یہ عمل کسی فائدے کا نہیں، کسی کام کا نہیں. اور اگر اس کے نیت میں، اس کے اعمال میں خلوص پایا جاتا ہے، اس کے دل میں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا پایا جاتا ہے، اس کے دل میں عمل کرنے کا مقصد صرف رب کی رضا حاصل کرنا پایا جاتا ہے، اس کے دل میں عمل کرنے کا مقصد صرف اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، جہنم کا خوف پایا جاتا ہے اور جنت کا حصول پایا جاتا ہے، اس کے عمل میں ریا نہیں ہے، اس کے عمل میں دکھاوا نہیں ہے، اس کے عمل میں شہرت طلبی نہیں ہے. اگر یہ چیزیں اس کے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں اور اللہ اس کو خلوص کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی دولت ہے. گویا کہ دو دولتیں یہ ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہت بڑی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ایک ایمان اور پھر ایمان کے ساتھ اخلاص. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے،
تم کس قدر لہیم و شہیم ہو، تم کس قدر جوان و رانا ہو، تم کس قدر حسین و خوبصورت ہو، تم گورے ہو یا کالے ہو، تمہارا ناک و نقشہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ تمہارے پاس تمہاری کیا شان و شوکت ہے، تمہارے پاس کیا مال و دولت ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ اس دل میں تقوی کس قدر ہے، اس دل میں خلوص کس قدر ہے، اس دل میں اللہ کے لیے اخلاص کس قدر پایا جاتا ہے، اللہ تمہارے دل اور تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے آپ کی کسی سے دوستی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے آپ پر جان چھڑکتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ عزیز، ہمارا یہ رشتہ دار جو سامنے بڑا ہمدرد بنا پھرتا ہے، حقیقتاً ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو آپ اس کے تعلق سے اچھی رائے نہیں رکھتے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار پھر دوست کس بات کا جب میرے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے، میرے ساتھ وہ مخلص ہی نہیں ہے۔ محبت کی پہلی بنیاد ہے اخلاص، اور یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ رشتہ داری کس کام کی جب میرا فلاں رشتہ دار میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، میرا کزن، میرا رشتہ دار، میرے فلاں میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو آپ کا دل ان سے ملنے کو تیار نہیں ہوتا، آپ اس کے تعلق سے اچھی رائے قائم نہیں کرتے۔ یہ دنیاوی معاملات میں ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہمارا کوئی شخص اگر ہم سے مخلص نہ ہو تو وہ سامنے چاہے کس قدر ہمدردی کا اظہار کرے، آپ کے دل میں اس کے تعلق سے کھٹک رہے گی کہ یار یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو اس کا یہ ظاہری مسکرانا، اس کا یہ ظاہری ہمدردی کا اظہار کرنا کس کام کا۔ اب وہ چاہے سگے رشتہ دار ہو، خونی رشتہ دار ہو، بہت ہی قریبی دوست ہو، بچپن کا ساتھی ہو، لیکن آپ کو یہ پتا چلے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو آپ کے رشتے میں وہ بات نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ تو اس سے بھی عظیم ہے۔ جب ہم اور آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ جو ہم سے ملے وہ ہمارے ساتھ مخلص نہ ہو، جب ہم اس پر ناک بھوئی چڑھاتے ہیں، تو اللہ عظیم یہ کیسے پسند فرما لے کہ بندہ ظاہری طور پر عمل بھی کرے، عبادت بھی کرے، خرچ بھی کرے، تلاوت بھی کرے، ذکر و اذکار بھی کرے، سارے اعمال کرے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ مخلص نہ ہو، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد اپنے اعمال میں دکھاوا، ریاکاری، نمود، شہرت، یہ تمام چیزیں آئیں، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو کیسے پسند فرما لے گا؟ اللہ رب العالمین اخلاص کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے، اور اللہ کو اگر کوئی شخص نہ خلوص اللہ کے ساتھ رکھے، تو یہاں تک کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں سے علماء اکرام نے یہ نقطہ نکالا کہ مشرک بھی اگر کوئی ہے اور اللہ سے کسی وقت، ویسے تو مشرک مخلص ہوگا ہی نہیں، بھائی مشرک اگر مخلص ہو اللہ کے ساتھ تو وہ شرک کیوں کرے گا، لیکن اگر وہ اپنے زندگی کے کسی لمحے میں کسی وقت مخلص ہو کر سچے دل سے اللہ کو پکارے، تو اللہ رب العالمین اس کی پکار کو بھی قبول کر لیتا ہے، مشرک کی بھی، صرف اللہ کو پکارے اگر وہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا مشرکین مکہ کا کہ وہ لوگ وہ مشرک تھے، لیکن کئی مرتبہ جب کسی بھاری مصیبت میں پھنس جاتے، خلوص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتے، اپنے سارے دیوی دیوتاؤں کو، اپنے سارے معبودان باطلہ کو بھول جاتے، صرف اللہ کو پکارتے، کہتے اللہ اب ہمیں اس پریشانی سے نکال دے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم انہیں اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں تو پھر یہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔
هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الملک، اللہ نے فرمایا وہی ذات ہے کہ جو تمہیں خشکی میں چلاتا ہے اور تمہیں سمندروں میں چلاتا ہے، پانی میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور بڑے ہی خوش ہوتے ہو، بڑے ہی خوش، تو اتنے میں جب ہر طرف سے موجیں آتی ہیں، آ گھیرتی ہیں، تو پھر یہ مشرکین مکہ تڑپ اٹھتے ہیں کہ ارے ہم تو برے پھنس گئے، اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اللہ اگر ہمیں یہاں سے نجات دے دے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس پریشانی سے تو پھر یہ زمین میں ناحق پھر شر اور فساد پھیلانے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ جب وہ اس مشکل گھڑی میں مخلص ہو کر صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی اس مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، ان کی اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو مشرک بھی اگر مخلص ہو کر اللہ کو پکارے تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت اکرمہ جب اسلام نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر وہ مکہ سے بھاگے اور سمندر کا انہوں نے راستہ اختیار کیا، کشتی میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب مکہ فتح ہو گیا، مسلمان غالب آ گئے، ہمارے باپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، ہم لوگ مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہے ہیں، اب مسلمان غالب آ گئے ہیں تو ہمیں سزائیں دی جائیں گی۔ تو اکرمہ بھاگے اور کشتی میں سوار ہوئے، اور جب کشتی جو ہے بیچ سمندر میں پہنچتی ہے تو طوفان آ جاتا ہے اور کشتی ہچکولے لینے لگتی ہے۔ تو اس کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے جن کا مذہب مشرکانہ تھا، تو اس موقع پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے سارے معبودان باطلہ کو بھول کر صرف اللہ کو پکارنے لگے، بلکہ یہ کہا کہ یہاں پر صرف اللہ کو پکارو، اس وجہ سے کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ تو اکرمہ نے کہا کہ اگر سمندر میں اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے تو پھر خشکی میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔ اور پھر وہ واپس آئے اور ایمان لے آئے کہ جس رب کے نام سے بھاگ رہا ہوں، جس اللہ کی وحدانیت سے بھاگ رہا ہوں، اس اللہ کا نام تو بیچ سمندر میں کشتی میں بھی سن رہا ہوں۔ تو وہ جب واپس آئے تو ایمان لے آئے۔ تو وہاں پر بھی جب کشتی ہچکولے لینے لگی تو مشرکین مکہ نے خالص ہو کر اللہ کو پکارا، تو اللہ نے ان کو اس مشکل سے نجات دے دی، تبھی تو حضرت اکرمہ بچے نا، اور وہ ایمان کی دولت سے پھر سرفراز ہو گئے۔ تو اللہ کے یہاں خلوص کی اس قدر ہے کہ کوئی سچے دل سے صرف اللہ کو پکارے اور اللہ ہی سے مانگے تو اللہ رب العالمین اس کے خلوص کی بدولت اللہ رب العالمین اس کو اس مشکل سے دور فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خلوص کی یہ اہمیت ہے۔ انبیاء اکرام کی تاریخ دیکھیں، انبیاء اکرام اپنی قوم کو دعوت دین دینے میں بے انتہا مخلص تھے۔ وہ ستائے گئے، ان پر ظلم و ستم کیے گئے، جب انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی تو ان کی قوم والوں نے نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر ان پر ظلم و ستم کیے، بلکہ ان پر غلط الزامات و القاب کی، یورش کی، ان کے بارے میں بھدے کمنٹس کیے۔ حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت ہود کے ماننے والوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے ہمارے کسی معبود نے آپ کا دماغ خراب کر دیا ہے، کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ حضرت صالح، ان کی قوم والوں نے کہا کہ تم تو ہمارے لیے بڑے منحوس ہو، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے کام تمہاری وجہ سے بگڑ رہے ہیں، تمہاری نحوست کی وجہ سے۔ لیکن حضرت صالح غصہ نہیں ہوئے،
اور ایک ہی بات کہی، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ مکہ والوں سے جب عاجز آ گئے، اما عائشہ صدیقہ نے خود پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد والے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت آپ پر گزرا ہے؟ کہا ہاں عائشہ، احد والے دن سے بھی زیادہ سخت مجھ پر دن گزرا ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب میں طائف گیا اور ان لوگوں نے میری دعوت کو قبول کرنے کے بجائے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، اور میں چلتا جاتا تھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ میری منزل کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر پتھر مارے گئے، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کو دھتکارا گیا۔ حال یہ تھا کہ پتھر مارے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے، آپ کے نالین میں خون آنے لگا، آپ کے قدموں سے بہتا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نڈال تھکے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اپنے محبوب کی اس بے کسی پر اللہ رب العالمین کو رحم آیا، اور اللہ رب العالمین نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ، اگر میرے محبوب کا اشارہ ہوتا ہے تو ان ظالموں کو نیست و نابود کر دو۔ فرشتہ آتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں ان پہاڑوں کا پر مامور فرشتہ ہوں، اگر آپ اجازت دیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو ملیا میٹ کر دوں، جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا ہے، جنہوں نے آپ کے پیارے دل کو دکھایا ہے، ان کی وجہ سے آپ کے مبارک رخ انور پر جن کی وجہ سے آنسو آئے ہیں، شکنیں آئی ہیں، اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے، آپ کا رب آپ کے حالات کو ملاحظہ کر رہا ہے، اجازت دیجئے میں ان پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو ملیا میٹ کر دوں۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو اپنی ذاتی انا کی تسکین کی خاطر فوراً کہتا ملا دو، مٹا دو انہیں۔ ہم اتنا برداشت کہاں کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر برداشت کا اتنا مادہ کہاں؟ اگر ہمارے لیے کچھ کہہ دیا گیا تو ہماری ذاتی انا کی تسکین اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک سامنے والے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اتنا بڑا آفر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم و ستم کیا ہے، اتنا بڑا آفر کہ ملیا میٹ کر دوں۔ ہم میں سے کوئی وال ہوتا ہم جیسا کمزور تو کہتا بھائی کر دو انہیں بھسم، ختم کر دو، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، انہیں مزہ ملنا چاہیے۔ اور وہ فرشتہ آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کا حکم لایا ہوا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں، آپ کا اشارہ ہو تو ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور ان بستی والوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلوص کا یہ عالم، دعوت دین کے معاملے اس قدر مخلص، اللہ کا پیغام پہنچانے میں اس قدر مخلص کہ نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من لا یشرک باللہ شیئا۔ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے، یعنی ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ آج مجھے دھتکار رہے ہیں، یہ آج مجھ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ آج مجھ کو یہاں سے بھگا رہے ہیں، یہ آج میری بات نہیں مان رہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے لیکن اسلام ان کے گھروں میں سے ضرور جھانکے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو ملیا میٹ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ کیا تھا؟ اخلاص، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں اخلاص۔ تو انبیاء کرام کا دعوتی مشن جو تھا وہ اس تک میں اللہ کے ساتھ مخلص تھے، جس کی برکت یہ تھی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے
تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اس روئے زمین پر تھے جو ایک اللہ کا نام لینے والے تھے اور شرک سے دور تھے. تو میرے بھائیوں، اخلاص یہ بہت بڑی دولت ہے. آپ کو بتاؤں، اخلاص اور ریاکاری اور دکھاوا، اگر انسان کی نیت اخلاص نہیں ہے بلکہ شہرت طلبی، دکھاوا، ریاکاری یا کچھ اور ہے، تو وہ بڑے سے بڑا عمل کرے، اللہ کے یہاں سے اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، اس کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور اگر اس کے یہاں اخلاص ہو تو اللہ رب العالمین کئی مرتبہ اس کو بیٹھے بٹھائے بھی اجر دے دیتا ہے. میں نے پچھلے خطبوں میں کبھی ایک حدیث بیان کی ہوگی، شاید آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو. میں موضوع کی مناسبت سے اس حدیث کو آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں اور اس حدیث کے مفہوم کو آپ کے گوش و گزار کروں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، یعنی 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا. ایک کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا، اس کو اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا، اعتراف کروائے گا، وہ اقرار کرے گا، اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے گا کہ اللہ کی مجھ پر کیا نوازشیں رہیں، اللہ کی مجھ پر کیا نعمتیں رہیں. اللہ پوچھے گا کہ بندے کہ تو نے پھر ان نعمتوں کے بدلے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا. کتنا بڑا عمل ہے، میں تیری راہ میں نکلا، میدان جنگ میں نکلا اور اس پامردی اور بہادری سے لڑا، اس قدر نڈر اور بے خوف ہو کر لڑا کہ اللہ تیری راہ میں قتل کر دیا گیا. اس سے بڑا عمل کچھ ہوگا توحید کے بعد؟ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا. اللہ فرمائے گا، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے. قتل تو کیا گیا لیکن میری وجہ سے یہ جھوٹ بولتا ہے. تیری نیت یہ تھی تجھے بہادر کیا جائے، کہا جائے، تیری بہادری کے چرچے ہو، تیری شہرت ہو، اور وہ چیز تجھے دنیا میں مل گئی، تجھے بہادر کہا گیا، شجاع کہا گیا، تیرے جنگی جوہروں کی خوب تعریف ہوئی، دنیا میں یہ چیز تجھے مل گئی، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک اور شخص کو لایا جائے گا، اللہ اسے بھی اپنی نعمتوں کا اعتراف کروائے گا اس سے. بندے یہ نعمتیں تھی، تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے علم دین حاصل کیا، اللہ میں نے قرآن مجید کو اچھا پڑھنا سیکھا، میں نے دن رات قرآن مجید کی تلاوت کی. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن مجید بہتر ڈھنگ سے اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، تیری قرأت کی تعریف ہو، قرأت کی چرچا ہو. تو نے علم دین اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے. یہ شہرت تجھے دنیا میں مل گئی، بہتر تقریریں، لچھے دار تقریریں، اسٹیجوں پر دھوس جمانا، تیری تعریفیں ہو گئیں جو تیری نیت تھی. اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک اور شخص کو لایا جائے گا، ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ تجھے اتنا مال دیا تھا، یہ تمام نعمتیں دی تھیں. کہے گا، اللہ میں نے تیری راہ میں خوب خرچ کیا، تیری راہ میں جتنے نیکی کے راستے تھے ان میں خوب خرچ کیا. اللہ فرمائے گا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے خرچ اس وجہ سے کیا تھا تاکہ تجھے فیاض کہا جائے، تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تیری سخاوت کے چرچے ہوں، اور وہ چیز دنیا میں تجھے مل گئی، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اندازہ لگائیں، یہ 3 عمل حدیث میں وہ بیان ہوئے ہیں جو انتہائی اہم ہیں. باقی عمل کو چھوڑیے، یہ کون سے عمل ہوئے ہیں بیان جن کی فضیلت اگر آپ دیکھیں، شہید کی فضیلت کہ جب وہ شہید ہوتا ہے اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. پہلا خون کا قطرہ اس کا گرتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کے. علم دین حاصل کرنے کی فضیلت فرمایا، جو علم دین حاصل کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے کی راہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. جو علم دین حاصل کرتا ہے، سمندر میں مچھلیاں تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں. کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے.
سمندر میں مچھلیاں تک اور چینٹیاں تک اپنے دلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، عالم دین کے لیے، طالب علم کے لیے، جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ تک سرخرو ہوں گے۔ کتنا بڑا درجہ ہے یہ تینوں اعمال، آپ غور کیجئے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ نیت میں خلوص نہیں تھا، نیت میں محض شہرت طلبی تھی، نیت میں ریاکاری اور دکھاوا تھا۔ اللہ ان بڑے بڑے عملوں کے اجر کو ضائع فرما دے گا اور یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بغیر نیت کے اگر انسان کی شہرت ہو جاتی ہے، کوئی تعریف کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن باقاعدہ انسان اپنے دل میں یہ چیز پال لے کہ میری اس چیز کی وجہ سے میری تعریف کی جائے، تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، تو اس کی نیت میں خلوص نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیوں، صرف نیت میں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے عملوں کے اجر کو ضائع کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف ایک اور حدیث دیکھیں مسلم شریف کی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن جابر رضی اللہ عنہ قال کننا فی غزات، ہم ایک غزوے میں تھے، ایک جنگ میں نکلے ہوئے تھے غزوے کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفی روایت الا شریکوکم فی الاجر۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جب لوگ جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، کہا مدینے میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں، کچھ لوگ رہ گئے ہیں، اور تم جتنا راستہ تم نے عبور کیا ہے، جتنے راستے پر اب تک چلے ہو، اور تم نے جتنی وادیوں کو اب تک پار کیا ہے، سب میں وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں کہاں؟ مدینے میں، لیکن گویا تمہارے ساتھ ہیں۔ دوسری جگہ وضاحت آئی، مطلب کیا ہے؟ الا شریکوکم فی الاجر، اجر میں تمہارے ساتھ ہیں، جتنا اجر تمہیں مل رہا ہے اتنا اجر انہیں بھی مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حبسہم المرض، بیماری نے ان کو روک لیا۔ ان کی نیت خالص تھی، ان کی نیت مخلص تھی، وہ مخلص تھے۔ اگر بیمار نہ ہوتے، اگر ان کے پاس واقعتاً عذر نہ ہوتا، تو وہ بھی آج تمہارے ساتھ اس سفر میں نکلے ہوتے، وہ بھی ان تکلیفوں کو، ان اذیتوں کو برداشت کر رہے ہوتے، لیکن نیت ان کی بالکل خالص تھی۔ البتہ ان کے پاس معقول عذر تھا، بیماری تھی، وہ لہذا نکل نہ سکے، لیکن دل میں وہ اشتیاق رکھتے تھے، دل میں وہ تڑپ رکھتے تھے کہ کاش ہمارے پاس یہ بیماری نہ ہوتی تو آج ہم بھی نکلتے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے اس خلوص کی وجہ سے جو اجر تمہیں عطا فرما رہا ہے، اللہ ان کے خلوص کی وجہ سے بستر پر لیٹے لیٹے ان کے گھروں میں رہتے ہوئے ان کو یہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں خلوص کی کس قدر اہمیت ہے، کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث سنائی تھی، شہید ہوا ہے، میدان جنگ میں نکلا ہے، تمام صعوبتیں برداشت کی ہیں، اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا ہے، لیکن خلوص نہ ہونے کی وجہ سے نیت میں اللہ رب العالمین اس کی ان قربانیوں کا کوئی بدلہ اسے نہیں دیتا۔ یہ لوگ مدینے میں ہی رہ گئے، لیکن نیت میں خلوص تھا، اللہ کے ساتھ مخلص تھے کہ اللہ اگر یہ بیماری نہیں ہوتی تو ہم واقعتاً نکلتے، اور اللہ دلوں کے حالات کو اچھی طریقے سے جاننے والا ہے۔ ان کو گھر میں رہتے ہوئے وہ اجر و ثواب مل گیا جو لوگ جنگ میں نکلے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ خلوص کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ دونوں دولتیں جس کا آج میں نے تذکرہ کیا اپنے خطبے میں، ایمان اور ایمان کے ساتھ خلوص، اللہ رب العالمین ان دونوں دولتوں سے ہمیں، اللہ رب العالمین ان دونوں دولتوں کا ہمیں احساس کرنے کی توفیق عطا فرما، ان دونوں دولتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے ایمان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں اپنے اندر اپنے عملوں میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیوں، پروگرام کا اعلان کرنا تھا۔ خواتین کا جو پروگرام ہے جو تقریباً ہر 15 دن پر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس پیر کے دن بھی وہ پروگرام ہے 2 بجے۔
خواتین الحمدللہ بہت زیادہ تعداد میں آتی ہیں. آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جن لوگوں کی گھر کی عورتوں نے ابھی تک اس طرح کے پروگرام میں شرکت نہ کی ہو، شرکت کروائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی علم دین مل سکے، وہ لوگ صحیح معلومات حاصل کر سکیں. جب ایک خاتون کے پاس دینی تعلیم ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پر، اسی طریقے پر کرے گی. جب اس کے پاس علم دین ہوگا تو وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اس طرح کے خواتین کے پروگرام میں شرکت کرنے کی اجازت دیں، انہیں ابھاریں، بلکہ شرکت ان کی کروائیں. تو انشاءاللہ اس سوموار کو، پیر کے دن جو تاریخ پڑ رہی ہے، کل 11 ہے، اتوار کے دن 12، 13 تاریخ، 13 مارچ کو سوموار کے دن 2 بجے اسی مسجد میں بیسمنٹ میں خواتین کا جو ہے پروگرام ہوگا. موضوع ہے، ایک موضوع ہے کہ ہم جو ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں، ایک طرح سے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لینا، اور دوسرا موضوع استغفار کو لے کر ہے، توبہ و استغفار. دونوں ہی موضوع اہم ہے، اور ایک اور تیسرا موضوع ہے جو فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہا. تو یہ تینوں موضوع ہی جو ہیں اہم ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کی خواتین کو شرکت کروائیں. اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ان پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.